اصلاحی بیانات صفحہ نمبر 22 تا 26 اور حکایات و واقعہ صفحہ نمبر 229۔ تقریباً 1200-1300 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ کہا جاتا ہے اس زمانے میں خلیفہ ہارون رشید کی حکومت تھی عراق میں، اور خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ کا نام زبیدہ تھا۔ زبیدہ خاتون بڑی عابدہ، زاہدہ اور نیک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف متقی بنایا ہوا تھا، بلکہ اتنی بڑی مملکت کی ملکہ ہونے کے باوجود ان کے دل میں غریبوں کے لیے نرمی تھی، اور یہی وہ عمل تھا جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا۔ وہ اتنے بڑے ملک کی، اتنی بڑی سلطنت کی ملکہ، اور پھر اپنے شوہر کی پیاری، ہر دم وہ لوگوں کے بارے میں سوچتی رہتی کہ کس طرح میں عوام الناس کی مدد کروں، ان کی مشکلات کو حل کروں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے خواب گاہ میں تھی اور سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد وہ سونے لگی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک چوراہے پر ہیں، یعنی ایک سڑک پر کھڑی ہیں، اور وہاں سے جو شخص بھی گزر رہا ہے وہ ان سے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، یعنی ان کے ساتھ گناہ کر رہا ہے۔ اس خواب کو دیکھ کر وہ جاگ گئی۔ بہت تکلیف ہوئی۔ ملکہ بہت پریشان کہ یا اللہ، یہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں کسی کے ساتھ ایسا عمل بھی کر سکتی ہوں۔ گناہ عظیم، حرام کام ہر شخص مجھ سے کر رہا ہے، وہ بھی میں سڑک پر کھڑی ہوں۔ اس کی تعبیر مجھے کسی سے پوچھنی تو پڑے گی۔ اب اس زمانے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، یعنی آپ خوابوں کی تعبیر بتانے والی شخصیت، اور لوگ آپ کو بہت مانتے۔ ہر طرح کے خواب کی تعبیر آپ بتا دیا کرتے۔ ملکہ سوچنے لگی کہ علامہ صاحب کے پاس میں خود تو نہیں جا سکتی۔ ملکہ نے اپنی ایک معتبر خادمہ کو بلایا، جو کہ رازدار بھی تھی، سمجھدار بھی تھی، اور ملکہ کے راز کو کسی کو نہیں بتاتی۔ ملکہ نے کہا، میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ وہ بھی سخت پریشان ہوئی۔ ملکہ نے کہا کہ وقت کے جو علامہ ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جاؤ اور اس خواب کے بارے میں انہیں بتاؤ، لیکن اس خواب کو اپنی طرف منسوب کر کے انہیں سناؤ۔ یعنی تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے اور 3-4 مرتبہ تمہیں یہ خواب آیا ہے، اس کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ ملکہ اس بات سے ڈر رہی تھی اور اپنا نام اس لیے ظاہر کرنے کو منع کیا کہ پتہ نہیں اس قسم کے خواب کی تعبیر کیا ہو جو رسوائی کا سبب بنے۔ ملکہ کی رسوائی امیر المؤمنین کی بلکہ تمام رعایا کے لیے فتنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کی ملکہ، جن سے ان کے شوہر بے انتہا محبت کرنے والے، اور اس طرح کا خواب وہ دیکھ رہی ہیں۔ خادمہ نے حکم کی تعمیر کی۔ ظاہر سی بات ہے، جو ملکہ کہہ رہی تھی خادمہ کو وہ تو کرنا ہی تھا۔ وہ ان کے حکم کے مطابق علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضرت، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ چوراہے پر کھڑی ہوں اور وہاں سے گزرنے والا ہر شخص میرے ساتھ زنا کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے۔ آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حق تعالیٰ نے تعبیر کا حیرت انگیز علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے خواب سن کر فرمایا، بی بی، یہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، یہ میں نے ہی دیکھا ہے۔ حضرت فرمانے لگے، نہیں، یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتی، یہ تو کسی خوش نصیب شخص کا خواب ہے۔ سچ بتاؤ، کس کا خواب ہے؟ پھر تعبیر بتاؤں گا۔ خادمہ نے کہا، جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے مجھے نام بتانے سے منع کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، پہلے ان سے اجازت لے کر آؤ، پھر تعبیر بتاؤں گا۔ خادمہ نے جب بات سنی تو وہ ملکہ کے پاس آئی۔ ملکہ زبیدہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی تعبیر سے کسی قسم کی رسوائی کا اندیشہ نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ تو کسی خوش نصیب شخص کا خواب ہے، یعنی، اور اس خواب کو دیکھنے والی شخصیت کوئی عام نہیں ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے، تو پھر ملکہ زبیدہ نے کہا، ان کو میرا نام بتا دو۔ خادمہ واپس آئی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ وقت کے امیر کی زوجہ ملکہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ 3-4 مرتبہ اس خواب کو دیکھ کر وہ کافی پریشان ہیں، غم زدہ ہیں، بلکہ اداس ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آخر یہ خواب میں نے کیوں دیکھا ہے؟ اب آپ جلدی سے اس کی تعبیر بتائیے۔ انہوں نے کہا،
ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر تعبیر جو بتائی وہ آپ سب غور سے سنیے گا۔ کہا کہ حق تعالی ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ قائم فرما دے گا جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ مطلب کیا تھا؟ خادمہ کو تو سمجھ نہیں آیا۔ وہ ملکہ کے پاس آئی اور کہا کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی صدقہ جاریہ کا کام ہوگا جو نہ صرف یہاں پر آپ کو فائدہ دے گا بلکہ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس عمل کا ثواب پہنچے گا۔ یہ سن کر زبیدہ نے فوراً حق تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ بظاہر خواب تو بڑا عجیب تھا لیکن تعبیر بہت اچھی ہوئی۔ اب چند برسوں کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے حج پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو ملکہ زبیدہ بھی ساتھ تھی۔ عراق سے مکہ شریف کی طرف وہ جا رہے تھے۔ تقریباً 1300 سال پہلے مکہ میں پانی کی بے حد تنگی تھی، یعنی جس وقت وہ حج کر رہے تھے اس وقت پانی کی بے حد تنگی تھی مکہ میں، اور حاجیوں کو سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حج تو کرتے تھے لیکن اس حج کے دوران کافی حاجی اس دنیا سے چلے جاتے۔ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے شوق میں لوگ جاتے تو تھے لیکن جس اذیت کا وہ سامنا کرتے یہ تو وہی جانتے تھے۔ ملکہ زبیدہ کی نیکی اور نرم مزاجی مشہور تھی کہ ایک ایسی ملکہ ہے جو کہ ہر ایک کا خیال رکھتی ہیں، نہ صرف اپنی سلطنت، اپنے ملک، بلکہ غیر ملکیوں کا بھی۔ ملکہ جب وہاں پر پہنچی مکہ شریف تو حاجیوں نے ملکہ سے اس پریشانی کا ذکر کر کے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا دل عطا کیا ہوا ہے اور آپ کی سخاوت یہاں پر بھی مشہور ہے۔ آپ جب بھی یہاں پر آتی ہیں ہم جانتے ہیں آپ کتنا لٹاتی ہیں، لیکن ہمیں حج کرتے ہوئے بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ پانی کی بہت قلت ہے، جب پانی نہیں ہوگا تو وضو کیسے کریں گے، پانی کیسے پئیں گے؟ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا دل عطا کیا ہوا ہے تو آپ ہمارے لیے کچھ ایسا کام کر دیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ ملکہ نے کہا کس طرح کا کام آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا آپ یہاں بآسانی پانی ملنے کا کوئی انتظام کر دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ ملکہ زبیدہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہاں دور دراز کے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں، یہاں پانی کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ ملکہ زبیدہ نے بادشاہ وقت اور اپنے شوہر سے اس کی اجازت لی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ کرنا چاہتی ہوں عوام کے لیے۔ بادشاہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام اپنے شباب پر تھا اور مسلم حکمرانوں کو اس وقت بڑی طاقت عطا کی گئی تھی کیونکہ وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو حکمران بنایا ہوا تو لوگوں کے بارے میں سوچنے والے مسیحا تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی بہت سی عطا کی ہوئی تھی کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے زیر نگی تھی۔ اس وقت ہر فن کے بڑے بڑے ماہرین مسلمانوں کے اندر موجود تھے، یعنی جو بھی ان سے کام کروایا جاتا وہ کر سکتے تھے۔ ملکہ نے پوری سلطنت کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ جہاں جہاں کوئی ماہر کام کرنے والے موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل و شعور عطا کیا ہوا ہے، وہ سب مکہ مکرمہ آ کر جمع ہو جائیں۔ یعنی یہ کام کر رہی تھی وہ مکہ مکرمہ میں ہی، جبکہ وہ رہنے والی تھی عراق کی۔ اب مختلف شہروں سے بڑے بڑے ماہرین کی ایک جماعت وہاں جمع ہو گئی۔ ملکہ زبیدہ نے ان سے بات کی اور کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ کے کونے کونے اور گلی گلی میں پانی چاہیے۔ یہ کام کیسے ہوگا اور پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ سوچنا اور اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ سارے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے، سب نے باہم مشورہ کر کے پورے شہر کا جائزہ لیا، اور جہاں جہاں پانی کے چشمے تھے، پانی کی موجودگی کے امکانات تھے، پہاڑیوں میں، نالیوں کی شکلوں میں کہیں پانی جاری تھا، یا پتھروں کی کھدائی کر کے جہاں جہاں پانی نکلنے کے امکانات تھے ان سب کو جمع کرنے کا نظام بنایا گیا۔ یعنی اب پانی تو نکلنے کی جگہ مل گئی، پانی کو ایک جگہ کیسے جمع کیا جائے یہ کام کرنا تھا۔ نہر کی کھدائی کر کے پانی کے اس ذخیرے کو، یعنی جتنا پانی جہاں جہاں سے مل رہا تھا اس پانی کو نہر میں ڈالا گیا۔ شہر کے چاروں طرف تقریباً 14 میل لمبی نہر تیار کی گئی، یہاں تک کہ پانی کو ایک جگہ جمع بھی کر دیا گیا کہ اگر کوئی حاجی یا کوئی بھی پیاسا پانی پینا چاہے تو اس پانی کو بآسانی پی سکے، اور اس نہر کو نام دیا گیا نہر زبیدہ،
जब नहर जुबैदा तैयार हो गई तो वो माहिर जो इस अजीम मंसूबे का जिम्मेदार था, यानी जिसने नहर जुबैदा तैयार की थी, उसने देख लिया कि इस नहर को बनाने में कितनी लागत आई है। वो मक्का शरीफ से बगदाद हाजिरी देने के लिए निकला। मलका जुबैदा के महल में पहुंचा। मलका महल में मौजूद नहीं थी। खादिमीन ने बताया कि मलका जुबैदा इस वक्त दरियाए दजला के किनारे तफरीह कर रही हैं। इत्तला दी गई कि मक्का मुकरमा से नहर जुबैदा का हिसाब लेकर एक माहिर हाजिर हुआ है। उस वक्त मलका जुबैदा ने उसको फौरन तलब किया। उसने मलका की खिदमत में नहर जुबैदा के हिसाब की वो पूरी रकम पेश कर दी कि आपके हुक्म के मुताबिक मक्का मुकरमा के गली गली कूचे कूचे में पानी का इंतजाम कर दिया है। यानी आप जिस तरह चाहती थी उस तरह मक्का शरीफ की गलियों गलियों में पानी पहुंच रहा है, और वो लोग जो पानी न होने की वजह से सख्त परेशान थे, अब वो आराम से पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब शहरियों को, मक्का शरीफ के रहने वालों को और हज व उम्रा करने वाले ज़ायरीन हाजियों को पानी की कोई तकलीफ नहीं होगी। वो बआसानी जब चाहे नहर जुबैदा से पानी पी सकते हैं। ये हिसाब ले लीजिए, जितना खर्चा आया है नहर को बनाने में और पानी को जमा करने में, आप पूरा हिसाब ले लीजिए। मलका जुबैदा ने उस कागज को देखा। पढ़ने के बाद उसने उस कागज को दरमियान से चाक कर दिया, यानी फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए, फिर दरियाए दजला में डाल दिया और वो तारीखी जुमला कहा जो तारीख ने अपनी गोद में आज तक महफूज किया हुआ है। मलका जुबैदा ने कहा, तरकल हिसाब वाली यौमिल हिसाब, हमने आखिरत के हिसाब के लिए इसका हिसाब छोड़ दिया। अगर हमारी तरफ कोई हिसाब निकलता है तो ले लो, और अगर हमारा तुम्हारी तरफ कुछ निकलता है तो हमने माफ किया। यानी इस नहर को बनाने में, लोगों तक पानी को पहुंचाने में, लोगों को पानी के लिए आसानियां फराहम करने में, मक्का शरीफ की गलियों गलियों में पानी पहुंचाने में जो जो काम हुआ है, जितने पैसे लगे हैं, उसका हिसाब हमने माफ किया। अगर तुम्हारी तरफ हमारा कोई हिसाब निकलता है तो हम वो माफ करते हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ कोई हिसाब निकलता है तो हमसे ले लो। वो कहने लगा माहिर कि नहीं, आपकी तरफ कोई हिसाब नहीं निकलता, बल्कि आपने तो इतनी रकम दी है कि आसानी से सारा काम हो गया। अल्लाह ताला ने न सिर्फ आपको माल दौलत से नवाजा हुआ है, मलका इराक बनाया हुआ है, खलीफा हारून रशीद की ज़ौजा बनाया हुआ है, बल्कि दिल भी उतना ही बड़ा किया है। अल्लाह ताला ने आपसे नेक काम ले लिया। सुभान अल्लाह। मलका जुबैदा कहने लगी, या अल्लाह, जो ख्वाब तूने मुझे दिखाया था वो ख्वाब तो बड़ा अजीब था, और उस ख्वाब को देखकर मैं बहुत परेशान रही थी, लेकिन उसकी ताबीर जो तूने करवाई है, मैं इस ताबीर से बहुत खुश हूँ। या अल्लाह, जिस तरह तूने सदका जारिया का ये काम हमसे करवा लिया है, तो आखिरत तक ये सदका जारिया जारी रखवाना। ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। जज़ाकल्लाह खैर।